الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد. عزیزان میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے ہمیں کانسیپٹس کے لیے خلق نہیں کیا ہے. کانسیپٹس، مفاہیم، تصورات فقط اتنا بتاتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے. اگر وہ کانسیپٹ درست ہو تو یہ بتاتا ہے کہ ایک حقیقت ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کانسیپٹس پہ رک جائیں. کانسیپٹ حاصل کر لینا ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے، یعنی حقیقت تقویٰ تک پہنچنا ہے، نہ کہ کانسیپٹ آف تقویٰ. ٹھیک ہے، کانسیپٹ پہنچنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا جب تک ایک حقیقت میرے وجود میں نہ آ جائے. جتنے بھی کمالات ہیں وہ حقائق ہیں، ریئلٹیز ہیں. دیکھیں ہمارے گھروں میں، خاندان میں اگر ایک اچھا انسان ہو، ہمارے خاندان میں ہے ممتاز ہے وہ باقیوں سے، وہ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ مفاہیم ہے، اس لیے کہ اس کی روح میں شرافت ہے، اس کی روح میں کرامت ہے، کچھ خصوصیات ہیں جو اس کے پاس ہیں، حقائق ہیں جو اس کے پاس ہے. اہل بیت کو بھی ہم لوگ اسی لیے مانتے ہیں کہ ان میں خداوند متعال کی وہ صفات جو خدا نے نازل کی ہیں، خداوند متعال نے ان کو جلوگاہ بنایا ہے. ان صفات کا خداوند متعال کی اصل معرفت بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ خدا غفار ہے. جب تک خود غفار نہیں بنوں گا نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ غفار ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بار بار معاف کرتا ہے، میں بار بار معاف کروں اور غفار بن جاؤں تو مجھے پتہ چلے گا غفاریت کیا ہوگی. وہ رحمان الرحیم ہے، میں بار بار رحمت کا کام کروں تو مجھے پتہ چلے گا رحمت کیا ہوگی. اس لیے کہ خود اس وقت رحمت میرے وجود میں ہوگی، تصور رحمت میرے پاس نہیں ہوگا. یہ جو حقیقت رحمت ہے، حقیقت غفاریت ہے، یہ میرے دل میں، میری جان میں اتری ہوئی ہوگی. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اسی کے ذریعے سے میری اصل شکل بنتی ہے. ایسے ہیں جیسے میرے دو رخ ہیں، دو چہرے ہیں. ایک وہ ہے جو مخلوق دیکھ رہی ہے، ایک وہ ہے جو حقیقی چہرہ ہے میری روح کا. وہ میرے انہی صفات کے نتیجے میں بنتا ہے، انہی افعال کے نتیجے میں بنتا ہے. اگر اچھے افعال انجام دے رہا ہوں، دیکھیے حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ڈوبنے والا تھا تو انہوں نے خدا سے بولا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. تو خدا نے کیا کہا انہ لیس من اہلک، یہ نہیں کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے، کہا تمہارے لائق نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ ایک عمل غیر صالح ہے. کس کو ڈیفائن کر رہا تھا خدا؟ ایک انسان کو. کس چیز کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے. جو کچھ کرتا جا رہا ہوں اس کے نتیجے میں ایک شکل ہے میری باطنی، وہ بن رہی. میں نے کل مثال دی تھی لاروہ کی اور تتلی کی، وہ ذہن میں رکھی. اندر ایک شکل ہے، اچھی یا بری میرے اپنے اعمال کے نتیجے میں. ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، خداوند متعال نے ایک قوم سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ بندر بن جاؤ. تو فرمایا کرتے تھے خداوند متعال نے کسی انسان کو بندر نہیں بنایا ہے،
وہ جو اپنے افعال کے نتیجے میں حقیقت میں بندر بن چکا تھا، خدا نے اس سے پردہ ہٹایا. خدا نے نہیں کسی کو بندر بنایا، وہ بندر اپنی مرضی سے بنے تھے. اگر کوئی بھی جانور والی شکل میرے وجود میں آئے گی، خداوند متعال نہیں ہے اس کا قصور، میں ہوں اگر اپنے اعمال میرے درست نہ ہو. اب خدا، اور وہ روایات میں آیا نہیں ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک حجاب کاٹ دیتا ہے، 70 حجاب، 70 یعنی بہت زیادہ حجاب، یعنی بہت دفعہ خدا غفاریت کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ سارے حجابات پڑتے ہیں، اتر جاتے ہیں، تو اصل انسان بہرحال سامنے آ جاتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے اذا الوحوش حشرت، وہاں پہ میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جانوروں نے محشور ہونا، یہ ہے کہ وہ انسان جنہوں نے جانوروں والی شکلیں انتخاب کر دی انہوں نے محشور ہونا. ورنہ بیچارے جانور کی کیا خطا ہے، وہ مکلف نہیں. ملا صدرہ نے 4 قسم کے، بہت بڑے فیلسوف تھے، انہوں نے 4 قسم کے انسان بیان کیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. خدا نہ کرے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اسے یہاں پہ اور دوبارہ تکرار ہو رہا ہو. 4 قسم کا انسان. انہوں نے کہا اگر انسان میں وحشی پن ہو، بھیڑیے کی طرح افتراسیت ہو، بیسٹلی ہیومن ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا. نیتنیاہو کسی پہ رحم نہیں کرے گا، چھوٹا سا بچہ ہو، خاتون ہو، حاملہ خاتون ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کسی پہ رحم نہیں، بس چیر پھاڑ کرنا ہے. ایک بھیڑیا ہے اصل میں، سامنے وہ ہمیں نظر آتا ہے بشر کے لبادے میں، حقیقت میں ایک بھیڑیا. البتہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ اس طرح کا بھیڑیا، یعنی انسان جب بھیڑیا بنتا ہے تو اس طرح کا بھیڑیا بنتا ہے کہ یہ جنگل والا بھیڑیا بھی شرما جائے. وہ پوری زندگی میں کتنی بھیڑیں مار لیتا ہوگا، پوری زندگی میں کتنی ہرنوں کا شکار کر لیتا ہوگا، کتنی گایوں کا شکار کر لیتا ہوگا. یہ تو ایک جنگ میں 15 لاکھ لوگ مار چکے ہیں. عراق کی جنگ میں 15 لاکھ لوگ مار دیے کم از کم، بغیر دیکھے کہ یہ فوجی ہے نہیں ہے، سویلین ہے، کیا ہے. ابھی آپ دیکھیے غزہ میں کتنے لوگ مار دیے، اسی طرح سے ایران میں، لبنان میں. یہ اس طرح کے بھیڑی ہیں کہ جنگل والا بھیڑیا شرما جائے. خیر یہ کب ہوگا کہ جب ایک شخص میں افتراسیت ہو، وحشی پن ہو. اگر یہ نہ ہو، مثلا چوپایوں کی طرح ہو، بھیڑ بکریوں کی طرح. بھیڑ بکریاں کیا کام کرتی ہیں؟ کھایا پیا سو گئے، تولید نسل کرتی. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی پست. کیسے بنتا ہے انسان چوپایوں کی طرح؟ اگر وہی چوپایوں والا کام کرتا ہے، کھانا پینا، تولید نسل، بس کوئی مفید کام نہیں ہے اس کا، بشریت کو، انسانیت کو، اس کائنات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوائے اس. تو اس کے اندر وہ ایک کیٹل لائک ہیومن ہے، ظاہر میں بشر ہے لیکن اندر کیا بنا ہے وہ تب جب مر جائے گا تب پتہ چلے گا اس کو بھی پاکیوں کو. خدا کے عظیم احسانوں میں سے ہے کہ ہماری حقیقی شکلیں عیاں نہیں کرتا. روایت میں آیا ہے لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر ایک دوسرے کی حقیقی شکلیں دیکھ لیتے تو ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دیتے. سگا بھائی سگے بھائی کو دفن نہ کرتا. خدا کے احسانات میں سے ہے کہ نہیں پتا. 2 قسم کے انسان. تیسرا انسان شیطانی، وہ شیاطین الجن والانس جو آپ سنتے ہیں، جنات میں سے بھی شیطان ہے، انسانوں میں سے بھی. وہ انسانوں والا شیطان کیسا ہوتا ہے؟ وہ دیکھنے میں بالکل بشر نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے. شیطان کا کیا کام ہے؟ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. جب وہ خود بھی گمراہ ہے، ہاں بہترین مثال اگر دینا چاہوں تو دیکھیے رہبر شہید کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں میں کیسا اتحاد پیدا ہوا. جو جھوٹ کی فضا قائم تھی وہ کیسی ٹوٹی. بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ تھی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی، وہ کس طرح غارت ہوئی. لیکن ابھی بھی آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی اسی تفرقہ بازی میں بیٹھے ہوئے. مسلمان سارے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تفرقہ بازی سے باز نہیں آ رہے. یہ کون ہے؟ یہ خود
بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. یہ ظاہر میں بشر نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان ہے. شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا. یہ 3 قسمیں، اور چوتھی اینجلک، فرشتوں جیسا انسان، بلکہ فرشتوں سے زیادہ خوبصورت انسان. یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں جو ہم عمل انجام دے، اندر ایک شکل بن رہی ہے. وہ جو شکل بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں خلق. یہ جو شکل ہے اسے کہتے ہیں خلق. خداوند متعال نے ہماری خلقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، خلق ہمارے ہاتھ میں دی ہے. یہ شکل میں بناتا ہوں، وہ والی شکل جاؤ خود بناؤ، اچھی یا بری. اب حقیقی ہماری شکلیں وہ ہیں جو ہمارے اعمال کے نتیجے میں، جو ہم عبادتیں بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی اثر، حقیقی اثر ہمارے جسموں پہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہماری روح پہ آتا ہے. خداوند متعال ہمارے جسموں سے باتیں بھی نہیں کرتا، خدا مجھ سے بات کرتا ہے، میرے جسم سے نہیں. دیکھیں، میں اپنی روح کے بارے میں کہتا ہوں میں سوچ رہا ہوں، میں فکر کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی جسم کی باری آتی ہے تو کہتا ہوں میرا جسم ایسا ہے. میں جسم نہیں ہوں، یہ جسم میرا ہے. دیکھیں یہ انگوٹھی، میں یہ انگوٹھی نہیں ہوں، یہ میری ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے خداوند متعال نے میری ملکیت میں دے رکھی ہے، اسے استعمال کر رہا ہوں. بالکل اسی طرح سے میں یہ جسم نہیں ہوں، یہ میرا ہے. جس طرح سے اس انگوٹھی کو استعمال کر رہا ہوں، اسی طرح سے اس جسم کو استعمال کر رہا ہوں. اس کے ذریعے سے دیکھتا ہوں، اس کے ذریعے سے کام کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے بات کرتا ہوں. حقیقت میں یہ جسم نہیں، میں ایک ایسا موجود ہوں. کل بھی میں نے یہی گفتگو کی، ایسا موجود ہوں جس کے 2 چہرے، ایک یہی ظاہری جو سب کو نظر آ رہا ہے، اور ایک باطنی. خدا جب مجھے دیکھتا ہے تو فقط میرے اس ظاہری چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، اس باطنی چہرے کو بھی دیکھتا ہے. خوب خدا جب مجھے کہتا ہے عبادت کرو، تب بھی مجھے اس ظاہر سے باتیں نہیں کرتا ہے. جب مجھے کہتا ہے نماز پڑھو تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کس سے کہتا ہے نماز پڑھو؟ میرے جسم سے کہتا ہے جاؤ نماز پڑھو؟ نہیں، وہ مجھے نماز کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. جب خداوند متعال کہتا ہے حج کرو تو وہ ہر چیز سے پہلے مجھے حج میں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ میں زندہ ہوں ابھی اس دنیا میں، اور اس دنیا میں یہ جسم خدا نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے، لہٰذا خدا کہتا ہے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو گے تو یہ جسم جو تمہارے اختیار میں دیا رکھا ہے اسے بھی ساتھ لے کر آؤ، یہ بھی نماز پڑھے. دیکھیے خدا نے مجھے مختلف طاقتیں دی ہیں. ایک یہ جسم ہے، ایک قوہ خیالیہ ہے، قوہ عاقلہ ہے، انٹلیکٹ ہے، امیجنیشن کی طاقت ہے. آپ فرض کریں میں تنہا ایک جگہ پر نماز پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں پڑھ رہا، لیکن پھر بھی اذان اور اقامت کہوں گا تو کہوں گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. یہ کسے بلا رہا ہوں میں نماز کی طرف؟ اس نے تو کسی نے تو آنا ہی نہیں تھا. گھر میں چٹنی لگی ہے، کنڈی لگی ہے، کوئی نہیں گھر میں آئے گا، کسی نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے. یہ میں کس کو آواز دے کے بلا رہا ہوں؟ خدا چاہتا ہے جس وقت میں نماز پڑھوں میری قوہ خیالیہ، امیجنیشن کی طاقت وہ بھی نماز پڑھے. جس وقت میں نماز پڑھوں میری قوہ عاقلہ، انٹلیکٹ وہ بھی نماز پڑھے، خالی جسم نماز نہ پڑھے. خداوند متعال نے میرے جسم سے نہیں کہا تھا تم نماز پڑھو، باقی تمہاری طاقتیں جو اصل ہوں وہ نماز نہ پڑھے. نہیں، خدا چاہتا ہے میرا پورا وجود تمام تر طاقتوں کے ساتھ نماز پڑھے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ بہت سے اوقات میں ہوتا یہ ہے کہ میرا جسم نماز پڑھتا ہے، روح کہیں گھوم پھر رہی ہوتی ہے، دل کہیں سیر پہ گیا ہوتا، جسم رکوع میں چلا گیا ہے لیکن دل نے ابھی رکوع ہی نہیں کیا. جسم سجدے میں گرا ہوا ہے لیکن میں ابھی سجدے میں نہیں گرا ہوں. دیکھیں جب میں سجدے میں گرتا ہوں نا، اٹھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں میں نے پروردگار کے سامنے سجدہ کی.
لیکن خالی جسم اگر سجدے میں ہو اٹھتا ہے تو اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے ابھی میں نے سجدہ نہیں کیا تھا. آپ یہ جو مجلس سن رہے ہیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جسم یہاں پہ حاضر ہو لیکن روح حاضر نہ ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مجلس سن کے آیا ہوں؟ نہیں. خدا نے ساری عبادتیں حقیقت میں میرے لیے بنائی اور چونکہ زندہ ہوں حج بھی اسی طرح سے روزہ بھی اسی طرح سے. روزے کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ روزہ تو جسم کی عبادت ہے. نہیں عزیزان، روزہ بھی جسم کی عبادت نہیں. اگر جسم کی عبادت جو ہم سمجھتے ہیں روزے کو، وہ روزے کا بہت نیچے والا درجہ ہے، وہ لیسٹ ہے، سب سے چھوٹا درجہ. ورنہ اگر بہتر روزہ ہو تو اس کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو شکم والا، یعنی تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے چند گھنٹوں کے لیے، تو اب تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، تمہاری زبان بھی روزہ رکھتے. ایک خاتون روزے کی حالت میں اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی، میں نہیں، حضور نے ایک مرتبہ کہا کھانا لاؤ اس کے سامنے رکھو افطار کرے گی. اس نے کہا مولا میں روزے سے ہوں. مولا نے کہا یہ کیسا روزہ ہے جس میں گالیاں دے رہی ہوں؟ حتیٰ فرمایا تمہاری جلد بھی روزہ رکھے، بال بھی روزہ رکھے. اگر میں نے شکم والا روزہ رکھا ہے، کسی بہن نے بیٹی نے حجاب نہیں کر رکھا، اس کے بال نامحرم کو نظر آ رہے ہیں، جلد نامحرم کو نظر آ رہی ہے، تو کیا کہہ سکتی ہے میری جلد نے روزہ رکھا ہے؟ نہیں کہہ سکتی ہے. تو روزہ بھی صرف شکم والا نہیں ہے، حتیٰ یہ جو اعضاء و جوارح کا روزہ ہے یہ بھی نہیں ہے جو آخری مرتبہ ہے. البتہ یہ خواص کا روزہ ہوتا ہے، لیکن ایک روزہ ہوتا ہے اخص الخواص کا. وہاں فقط آنکھ روزہ نہیں رکھتی ہے، وہاں فقط زبان روزہ نہیں رکھتا ہے، وہاں فقط کان روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہاں دل بھی روزہ رکھتا ہے. دل کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے علاوہ اور کسی کی طرف توجہ نہ کر رہا ہو، صرف پروردگار کی طرف متوجہ رہے. دکان پہ ہو، یونیورسٹی میں ہو، دوستوں کے ساتھ، یہ دل کا روزہ. یہ شکم والا روزہ یہ شام میں کھل جاتا ہے مغرب کے وقت، لیکن وہ دل والا روزہ نہیں کھلتا ہے، وہ پورے ماہ رمضان میں جاری رہتا ہے. تو اگر اس طرح سے دیکھیے تب بھی یہ روزہ رکھنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بلند ترین روزہ میں اپنی روح کے ذریعے سے رکھتا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس بدن کے ذریعے سے عبادت نہیں ہو رہی. نہیں، جب تک زندہ ہوں اسی کے ذریعے سے میں نے عبادت کرنی. لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حقیقت عبادت ہے اس میں میرا حضور شامل ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر عبادت نہیں ہوگی. اس کے بغیر فقط عبادت کا جسم وجود میں آئے. ایک ہے عبادت کا جسم اور ایک ہے عبادت کی روح. اگر میرا جسم نماز پڑھ رہا ہو تو فقط نماز کا جسم وجود میں آیا، لیکن اگر میری روح بھی نماز پڑھ رہی ہو تو اب فقط نماز کا جسم وجود نہیں آیا، ایک زندہ نماز ہے جو وجود میں آئی، اس میں روح بھی ہے. بہرحال جب نمازیں عبادتیں اس طرح سے ہیں کہ فقط ہمارے جسم کی نہیں ہیں تو ان کا اثر بھی کس پر ہے؟ ہماری روح پہ ہے اثر. دیکھیے ایک سوال خود سے پوچھئے، بتائیے، آپ آرام سے جواب دے دیں. کون ہے جس نے پروردگار کی طرف جانا ہے؟ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے، کون ہے جو پروردگار کی طرف سفر کر رہا ہے؟ کیا میرا جسم پروردگار کی طرف جا سکتا ہے؟ اگر پروردگار کوئی فزیکل اینٹیٹی ہوتا تو میں پروردگار کے قریب ہو سکتا تھا. عبادتیں کرتے وقت ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ قربتاً الی اللہ، میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں اس لیے وضو کر رہا ہوں، میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں اس لیے حج پہ گیا ہوں. یہ کون ہے جو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ خدا جسم نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے. جب وہ جسم و جسمانی نہیں ہے تو میرا جسم اس کے قریب تو نہیں ہوگا نا. پھر کون ہے جو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ میں عبادت کے ذریعے سے میری روح ہے جو پروردگار کے قریب ہوگی. وہ بھی کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ خدا کی صفات کی جلوگاہ بنے گی.
تب خدا کے قریب ہوگی۔ عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے سے ناپاکیاں دور ہوتی ہیں، ایسے جیسے میل پڑی ہوئی ہے فطرت پہ وہ دور ہوتی جائے گی۔ عبادت ہر مرتبہ خدا کی طرف جب توجہ کرتا ہوں تو میل اترتی ہے میرے سے، میری روح پہ سے، ایسے جیسے غبار ہو میری روح پہ۔ ہر مرتبہ یاد خدا میں جب جاتا ہوں تو وہ غبار دور ہوتا ہے۔ اگر یہ بار بار کرتا جاؤں تو ایک دن آئے گا میرا وجود بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا، آئینے کی طرح سے ہو جائے گا، صاف و شفاف۔ دیکھیے آئینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اگر یہاں پر بہت تیز روشنی ہو اور آئینہ یہاں موجود ہو لیکن اس کے اوپر غبار ہو تو کہیں روشنی میں کمی تو نہیں ہے نا، لیکن آئینہ آپ کو ریفلیکشن نہیں دے گا، نہیں دکھلائے گا کچھ بھی۔ لیکن اگر وہ غبار تھوڑا سا چھٹ جائے اور بالکل باریک سی لیئر رہ جائے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ریفلیکٹ کرے گا، لیکن دھندلا، ایسا نہیں ہوگا کہ صاف شفاف۔ لیکن اگر آئینہ بالکل صاف و شفاف ہو تو پھر جتنی زیادہ روشنی ہوگی اتنی اس کی ریفلیکشن ہوگی۔ ہم لوگ بالکل اس آئینے کی طرح سے عبادتوں کے ذریعے سے میری روح کا آئینہ صاف ہوتا ہے۔ جیسے ہی روح کا آئینہ صاف ہوتا ہے خدا کا نور ہے جو منعکس ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، وہ شخص جو اپنے آپ کو 40 دن کے لیے پاک کر لے، خالص کر لے، کھائے خدا کے لیے، سوئے خدا کے لیے، جاگے خدا کے لیے، بات کرے خدا کے لیے، ہر کام خدا کے لیے کرتا ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے اس کی زبان پر۔ کہاں سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے؟ اس کے ذہن سے نہیں، اس کے دل سے۔ یعنی جیسے ہی 40 دن میں نے پاکیزگی اختیار کی، دل کا آئینہ صاف ہوا، اب میں نہیں ہوں، خدا کا نور ہے جو منعکس ہو رہا ہے، خدا کا نور ہے جو منعکس ہو رہا ہے پاکیزگی کے نتیجے میں۔ یہ پاکیزگی جتنی زیادہ ہو جائے گی اتنا زیادہ خدا کا نور منعکس ہوگا۔ ذرا سوچ کے بتلائیے کیا عالم ہوگا ان کا جن کی پاکیزگیاں خدا کی طرف سے آئی تھی۔ جنہیں خدا نے پاکیزہ کیا تھا، اور پاکیزہ بھی ایسا کہ ہمارے دادا مرحوم فرمایا کرتے تھے یطہرکم تطہیرا۔ فقط یہ نہیں کہا کہ یطہرکم، بلکہ کہا یطہرکم تطہیرا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ کہا کرتے تھے یہ تطہیرہ کا مطلب کیا ہے؟ یا تو تطہیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی گنجائش تھی ان میں پاک ہونے کی خدا نے پاک کر دیا، یا یہ مطلب ہے کہ خدا نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ انہیں پاک کیا۔ وہ کس قدر اس کی حد ہوگی ہمیں کیا معلوم ہے۔ ہر رجس دور ہے اور تطہیر ہی تطہیر۔ تو اب ذرا بتائیے اب وہ خداوند متعال کا آئینہ مذہب نہیں ہے، وہ خدا کی صفات کی جلوہ ہے، خدا کی صفات وہاں پر مینیفیسٹیشن ہے، خدا کی صفات کا انسانی شکل ہے۔ خداوند متعال کی صفات جلوہ گر ہوئی ہے، پوری کائنات خدا کی نشانی ہے، ہر ذرے میں خداوند متعال کی صفات ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ جو سب سے زیادہ ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام۔ کائنات میں اتنی شدت سے خداوند متعال کی صفات جلوہ گر اور کہیں نہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے حضور کیا فرماتے تھے، اے علی اگر پوری کائنات اس کا پانی
سیاہی بن جائے، اس کے درخت قلم بن جائیں، جن و انس مل کے لکھنا شروع کرے، تمہاری ایک صفت نہیں لکھ سکتے، تمہاری ایک فضیلت نہیں بیان کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرور کائنات۔ کس کے بارے میں؟ جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک مرتبہ کسی نے جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ رسول خدا کی اوصاف بیان کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیان کر سکتا، کہا نہیں بیان کر سکتا۔ کہا کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ کہا دیکھو یہ جو مادی دنیا ہے نا ساری کی ساری، یہ خداوند متعال کی نعمتیں ہیں، لیکن خداوند متعال اس کے بارے میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اگر خدا کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ 8 ارب لوگ، 7 ارب سے زیادہ لوگ اگر مل کے بھی خدا کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں، یہی مادی نعمتیں، تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ جن و انس مل کے شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ کہا یہ خدا نے کہا ان نعمتوں کے بارے میں، اور پھر اسی پروردگار نے کہا قل متاع الدنیا قلیل۔ اے حبیبی نے بتائیے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں، وہ جسے خدا نے کہا ہے بہت تھوڑی ہیں، انہیں سب مل کے بھی شمار نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین نے کہا اگر خدا کی یہ نعمتیں جو بہت تھوڑی ہیں یہ شمار نہ ہو سکتی ہوں، تو وہ رسول جس کے بارے میں خدا نے کہا انکا لعلی خلق عظیم، وہ جسے قلیل کہا تھا وہ شمار نہیں ہوتا، جسے عظیم کہہ رہا ہے اسے کون شمار کرے گا؟ اسے بھی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ خداوند متعال کی صفات کی جلوہ گاہ ہے، اس کی حدود کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کوئی عام انسان۔ اس کی حدود اگر کوئی جانتا ہے تو وہ فقط خداوند متعال ہے اور کوئی نہیں۔ اب آپ میرے اپنی توجہ دیجیے، دیکھیے کیا فرمایا، حضور کون ہے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ یہ خلق کیا ہوتا ہے؟ میں نے کیا بیان کیا تھا؟ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق ہے ہمارا ظاہری چہرہ اور خلق ہے ہمارا باطنی چہرہ، وہ ہماری ساری کی ساری صفات۔ حضور کے خلق بہت عظیم ہے، بہت عظیم۔ اب توجہ فرمائیے، ایک جوان ہے کربلا جو میدان میں جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جب وہ جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا اب گواہ رہنا اس قوم پر، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا۔ خدا گواہ رہنا یہ جو جوان اب میدان میں جا رہا ہے نا، یہ اپنے خلق میں بھی رسول جیسا ہے، یہ اپنے خلق میں بھی رسول جیسا ہے۔ جب خلق و خلق دونوں میں رسول جیسا ہے تو پھر اس کی باتیں کیسی ہوں گی؟ کہا خلقن و خلقن و منطقن۔ خدا گواہ رہنا یہ بولتا بھی رسول کی طرح ہے۔ اب ایسا جوان بھیج رہا ہوں، وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَيْهِ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب ہمیں کبھی خواہش ہوتی تھی ہم تیرے رسول کی زیارت کریں، ہم اس جوان کو دیکھتے۔ یہ کوئی معمولی جوان نہیں ہے، یہ شبیہ رسول جوان ہے۔ بتائیے ذرا سوچ کے، وہ جس کے اخلاق بھی رسول جیسے ہو، وہ حسین کو کیسا لگتا ہو؟ اجرکم نہایت عزیز تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔
امام حسین علیہ السلام کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کا غم برداشت کرنا کوئی معمولی نہیں تھا، ایک مشکل کام تھا۔ آغا جعفر تستری نے کہا ہے امام حسین علیہ السلام کا سر اتارتا شمر، اس سے پہلے 3 موقع ایسے تھے جب امام حسین علیہ السلام موت کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ کب؟ ایک تب جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے، خود اپنے ہاتھ سے کمر بند باندھا، خود اپنے آپ سے خود رکھا یا امامہ باندھا، خود اپنے ہاتھ سے تلوار دی، کہا لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام موت کے بہت قریب تھے، شبیہ پیغمبر ہے جو میدان تھے۔ کہا دوسرا مقام وہ تھا جب علی اکبر جنگ کرتے کرتے واپس آئے، ہونٹوں پہ پیاس تھی، جسم پہ زخم لگے ہوئے تھے، امام حسین دیکھ رہے تھے شبیہ پیغمبر کا خون بہ رہا۔ اور تیسرا مقام تب جب جوان کا کٹا ہوا لاشا لے کر آئے۔ میں نے عجیب جملے دیکھے ہیں مقتل کے، اس میں یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب لاشا لا کے رکھتے ہیں حضرت علی اکبر کا، تو جناب سکینہ کہتی ہیں بابا یہ کس کا لاشا لائے ہو؟ توجہ ہٹا رہی تھی اپنے بابا کی، جانتی تھی میں نے ابھی بابا کی توجہ نہ ہٹائی میرا بابا مر جائے۔ لیکن مقتل کے عجیب جملے ہیں، وہاں پر بی بی کہتی ہے میں نے بابا کو دیکھا، کبھی ایک طرف دیکھتا تھا کبھی دوسری، نہ جانے کیا حالت، اجرکم اللہ۔ دیکھیے جس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام نے آواز دی تھی نا، کہا تھا علیک السلام یا ابا عبد، تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ آواز سنی کہ علی اکبر زمین کربلا پہ گرے۔ جناب زینب نے یہ نہیں کہا ہائے علی اکبر، کہا ہائے حسین، ہائے میرا بھائی حسین۔ بعض علماء نے کہا امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کی لاش پہ گئے، جناب زینب بھی گئے، کیوں؟ تاکہ بھیا مجھے دیکھے، علی اکبر سے توجہ ہٹ جائے، یہ توجہ نہ ہٹا بھی نہ جانے ہمارا آقا شہید ہو جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں امام حسین کا سر تھا دشت میں، ایک مرتبہ چھڑی مار کے کہتا ہے حسین تم بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے۔ جناب زینب نے نوحہ پڑھا، کہا علی اکبر کے جانے سے پہلے میرا بھائی بوڑھا بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھانا۔ یہ جو عراق ایران کی جنگ ہوئی تھی نا کئی سال پہلے، بہت سے جوان شہید ہو گئے۔ جوان ایک شہید جوان کا باپ تھا، ایک محلے میں رہتا تھا، شہداء کے خانوادے کی عزت کی جاتی ہے، ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے۔ وہ بوڑھا ایک محلے میں کھڑا تھا، اتنے میں اسی محلے کا ایک جوان وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا شہید کا بوڑھا باپ کھڑا ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہے آغا کوئی کام ہے تو بتاؤ میں کروں۔ اس بوڑھے نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ یہ اپنے کام وغیرہ کر کے آیا، ایک مرتبہ پھر دیکھا وہ بوڑھا وہی کھڑا۔ اس جوان نے کہا آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ کہا بیٹا اگر مجھے پہچانتے ہو اتنا بتا دو میرا گھر کدھر ہے۔ اپنے گھر کا رستہ بھول۔ کسی نے امام صادق سے کہا اس دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا جوان بیٹا۔ کہا سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ کہا اسی کا مر جانا۔ سوچئے کون ہے علی اکبر؟ ایک مرتبہ سج دھج کے آ گئے علی اکبر، آکے کہتے بابا مجھے جانے دو۔ مقاتل میں لکھا امام حسین علیہ السلام رخصت کر رہے تھے، لیکن حالت یہ تھی کبھی شدت غم سے بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے، یعنی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی امام حسین علیہ السلام۔ کہتے بیٹا جاؤ پھپھیوں سے بیبیوں سے ودا کر لو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام خیمے میں آئے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا دروازہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے گر جاتا ہے، یعنی بیبیاں باہر نہیں آنے دے رہے۔
امام حسین کو کہنا پڑا، امام نے کہا اسے چھوڑ دو، فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، یہ خدا میں غرق ہو چکا ہے، اس کا اس دنیا سے کیا لینا دینا رہ گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، کہتے ہیں میں عاشور کو غشی کے عالم میں تھا، ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کوئی ہے جو میرے پاؤں پہ اپنے گال رکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیدار ہوا، میں نے دیکھا علی اکبر ہے، میں نے پوچھا بھیا یہ کیا منظر ہے؟ کہا بھیا بابا اکیلا رہ گیا۔ میں میدان جا رہا ہوں، ایک مرتبہ آئے میدان، جنگ شروع کی، بعض لوگوں نے کہا کہ 100 سے زیادہ، بعض لوگوں نے 200 تک کا رکھا کہ 200 لوگوں کو فنار کیا، جنگ کر رہے ہیں۔ مرہ ابن منقذ کہتا ہے اسے میں زمین پہ گرا، چھپ کے وار کرتا ہے، جناب علی اکبر کے سینے میں لگتا ہے۔ جناب علی اکبر جوان ہے نا، ایک مرتبہ دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالتے ہیں، مقتل کے جملے ہیں گھوڑا دشمن آدھا میں گھسا، پھر جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار چلانا شروع کی، لاشا ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہوا۔ امام حسین اٹھے، آواز دے رہے تھے ولدی علی، علی اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کے سہارے ہوں، یا شاید آواز دے رہے ہو اے نجف میں رہنے والے بابا علی آؤ دیکھو میں جوان کی لاش اٹھانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سرہانے آئے، بیٹے کا سر اٹھایا، گود میں رکھا، کیا کر رہے تھے؟ کبھی سینے سے سینہ لگاتے، کبھی گال پہ گال رکھتے تھے، کہہ رہے تھے علی اکبر علی الدنیا بعد خلافہ، علی اکبر خاک ہو تیرے بعد اس زندگی۔ اس کے بعد عجیب کام کیا، بیٹے کا سر گود میں رکھا، ایک مرتبہ دیکھا جناب علی اکبر کے دانتوں پہ خون لگا، ابا کا دامن اٹھایا، خون صاف کرنا شروع کیا، خون صاف کرتے جاتے ہیں، ساتھ کہہ رہے تھے علی اکبر ان تقتو فانت منتقی وان سکت فانت فی مزماری، علی اکبر آج کے بعد اگر حسین نے باتیں کی تیرے بارے میں باتیں، اگر خاموش ہوا تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس کے بعد بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھانے کی کوشش، اٹھ نہ سکا، آواز دی ہاشمی بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا پھر یقین حسین